الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حضرات محترم اساتذہ کرام و طلبہ و طالبات عثمان پبلک اسکول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا کے بعد عید الاضحیٰ کا نام آتے ہی مختلف ذہنوں میں، مختلف لوگوں میں مختلف ماحول جو ہے وہ چلنے لگتا ہے. خواتین پکوان کے اعتبار سے پلاننگ شروع کر دیتی ہیں. بچے جو ہیں وہ عید قرباں کے حوالے سے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے جانوروں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جانور کب آئے گا، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے گوشت کا کھانا، بانٹنا اور ان ساری چیزوں کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. عید الاضحیٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ قرار دیا. ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور منایا جانا چاہیے. لیکن اس کا پس منظر کیا ہے اور واقعی اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اندر کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہو، اسی دین کے مطابق تم چل رہے ہو، وہی دین، وہی شریعت تمہیں عطا کیا گیا ہے. ماحول اور زمانہ مختلف ہے. ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کی زندگی، حق کی تلاش، حق کی جستجو، جو آپ نے اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو تکالیف اور آزمائشیں اٹھائیں، اور پے در پے آپ کو جن آزمائشوں سے گزارا گیا اور آپ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس سب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی وہ 7ویں سپارے کی سورہ انعام کی چند آیات ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ذکر موجود ہے، سورۃ الحج میں بھی ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور سورہ صافات کے اندر بھی موجود ہے 23ویں سپارے کی. اور اس میں مختلف واقعات جو آپ کی زندگی میں رونما ہوئے،
سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ حق کی تلاش کے لیے وہ کس طرح سے مصروف تھے۔ تمام انبیاء یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز کرتا ہے اور وہ اپنی نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھلی، اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی میں بہت زیادہ مماثلت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی بالکل چاروں طرف شرک اور بدعات کا ظلم کا ماحول تھا، لوگ اللہ سے دور تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پہ 360 بت خانے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں بھی بت پرستی عروج پر تھی، شرک عروج پر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے اپنے گھر میں بت گری ہوتی تھی، بت سازی ہوتی تھی۔ ان کے باپ آزر، یہاں جو آیت شروع کی گئی ہے اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ اس نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا یہ تم کیا کرتے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ وہ خاندان تھا جو بادشاہ گر خاندان بھی تھا، یعنی کہ حکمراں وہیں سے آتے تھے، جس طرح آج بھی اس جدید دور میں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 30-40 سال سے جو حکمراں ہیں مختلف خاندانوں سے آتے رہے، وڈیرہ شاہی، جاگیردارانہ نظام سے جو ہے لوگ آتے رہیں، اور وہی چہرے بدل بدل کر باپ، بیٹا، پوتا، نواسا وہی جو ہے نا آتے ہیں، حکومتوں میں مختلف وزارتوں میں آتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں اس پاکستان کے اوپر۔ وہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ چند خاندان تھے جن سے لوگ نکل کر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آزر نے جب آزر ان کے باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم ابراہیم کو مختلف حوالے دکھایا کرتے تھے، وہ چاروں طرف دیکھتے تھے اور اس ماحول سے بیزار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک رات کو جب رات اندھیری ہو گئی تو انہوں نے دیکھا، ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب ستارہ معدوم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ چھپ جانے والا، غائب ہو جانے والا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا کہ یہ اس سے بڑا ہے، فلما رأى القمر بازغا، یہ اس سے بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، اس کی روشنی میں ٹھنڈک ہے۔ پھر جب وہ بھی چاند بھی صبح کو غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ قرآن پاک کی اس سورت کے اندر سب موجود ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، زیادہ بڑا ہے یہ۔ لیکن جب سورج بھی ختم ہو گیا، غروب ہو گیا، تو انہوں نے پھر یہ دل میں طے کر لیا، ان کے دل نے گواہی دے دی، کیونکہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے اور ہر انسان فطری طور پر اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اور اس بات کی گواہی اس کے اندر سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ ماحول کو قبول نہیں کرتا۔ وہ بات الگ ہے کہ اس کا ماحول آہستہ آہستہ اس کو یہودی اور نصرانی اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو دل ہوتا ہے وہ روشنی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلم ہے، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھ لیں پھر انہوں نے اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے میری قوم کے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور میں وما انا من المشرکین، تمہاری طرح میں مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں قربانی کے جانور کو چھری چلاتے ہوئے، جتنی بھی کتابیں چھپتی ہیں، کتابچے چھپتے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے، اس میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے، ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، اور چھری چلاتے ہوئے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی، اس کا مفہوم وہ ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہوتا۔ یہ دراصل اعلان بغاوت ہے معاشرے میں ہونے والے شرک اور بدعات اور باغیانہ رسم و رواج کے خلاف۔ اس کا اعلان انتہائی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
جب ان کے دل نے گواہی دی تو اس بات کا اعلان کر دیا، اے میرے باپ، اے میری خاندان کے لوگوں، اے میرے معاشرے میں رہنے بسنے والے لوگوں، میں تمام ان چیزوں سے جس کو تم اختیار کیے ہوئے اس سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے تمام الہوں کی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا اعلان ہی نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اقرار کرتے ہیں ہاں ایک ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ایمان کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، کسی نبی نے اس مصلحت کو اختیار نہیں کیا کہ معاشرے کے ڈر سے کہ میں اکیلا ہوں، مخالفانہ پوری قوت پر موجود ہے، پوری طرح سے مخالفت موجود ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، لوگ میرا کیا کریں گے، دشمنی ہو جائے گی، میرے گھر والے، خاندان والے میرا کیا حشر کریں گے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب ان کے دل نے گواہی دی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ان تمام چیزوں سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور یکسو ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ آزمائش کی، قربانی کی پہلی سیڑھی تھی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس کے بعد جو قرآن میں واقعات آتے ہیں، ہم کی پوری زندگی کا جائزہ لیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پے در پے آزمائشیں ہیں، مسلسل آزمائشیں ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، مخالفت شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ نہیں کہ خاموشی کے ساتھ رہے، اعلان کرتے رہے۔ ان کے باپ نے کہا بھئی اب تم میرا ہاتھ بٹاؤ، تم جوان ہو گئے ہو، گھر میں بتگری ہوتی ہے، ان کو جا کے بازار میں بیچا کرو۔ انہوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور بت کے گلے میں رسی باندھ دی اور گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آؤ لوگو اپنا خدا خرید لو، آؤ لوگو اپنا خدا خرید لو۔ باپ کے حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے اور اس سارے نظام کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ ماحول اسی طرح سے برقرار رہے۔ جب ایک دن سارے لوگ کسی بڑے میلے میں، سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہ اس شہر کے سب سے بڑی جو عبادت گاہ تھی ان کی، جہاں پہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں گھس گئے اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے انہوں نے سارے بت توڑے تھے۔ جب لوگ واپس آئے، دیکھا حیران پریشان غصے میں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون گستاخ ہے؟ کسی نے کہا وہ نوجوان ہے آزر کا بیٹا ابراہیم، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو۔ پوچھا گیا۔ آپ نے کیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھو۔ ان کے یہ کیا بتائیں گے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب جو لوگ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے، تمہاری ضروریات اور خواہشات کو کیسے پورا کریں گے؟ تم ان سے پھر جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے غصے میں طے کیا کہ اب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وقت کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ آزمائش کی اگلی سیڑھی، ڈال دیا گیا ان کو آگ میں، لیکن اللہ کا حکم، آگ کی صلاحیت ہے جلانا، بھسم کر دینا، اسی لیے استعمال کو اللہ نے پیدا اس کو اسی لیے کہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، وہ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب چاہے جو چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے علی الرغم کوئی کام مکمل طور پر انجام دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کی منشا جب جو ہوتی ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک طریقہ، ایک وضع موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھونک دیا گیا روح کو اس کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم کے ہاں بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے، بغیر شادی اور نکاح کے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ہاں ان کی پیدائش فرمائی۔ آگ کو حکم دے دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ہمارے پیارے پر، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ اس کی ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، وہ گل و گلزار بن گئی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا آج بھی کر سکتی ہے آگ انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، گر ابراہیم کا ایماں ہوں، اس طرح کا میں شعر اس وقت بھول رہا ہوں، یہی مفہوم ہے اس کا۔ آج بھی وہ ایماں پیدا ہو جائے
تو آگ اندازے گلستہ ایمان یقین ہونا چاہیے. وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو آج بھی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. وہ گھبرائے نہیں, وہ پریشان نہیں ہوئے, آرام سے اس آگ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اب ان کو ملک بدر کر دیا جائے, نکال دیا اپنے ملک سے. اور اس کے بعد وہ ملک کو گھومتے رہے. روایات میں آتا ہے سالوں گھومتے رہے. وہ مصر گئے, فلسطین گئے, شام گئے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل مقام, جہاں ان سے ایک بڑا کام لینا تھا, یعنی کہ مکہ پہنچا دیا. بوادن غیر ذی زرع, غیر آباد جگہ پر, جہاں نہ سایہ تھا, نہ دھوپ تھی, نہ پانی تھا, نہ کھانے پینے کی جگہ, نہ آبادی, کچھ موجود نہیں تھا. نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے, اپنی زوجہ کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں. ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی, گھر سے نکالا گیا, آگ میں ڈالا گیا, ملک بدر کیے گئے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب اس غیر آباد جگہ پر اپنے اس بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ پہلے بھی جو انہوں نے سفر کیا تھا, باہر نکلے تھے اپنے شہر سے, تو انہوں کسی سیاحت کے لیے نہیں نکلے تھے, کسی تجارت کے لیے نہیں نکلے تھے. یہاں سے بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ ملک کو گھومو, جہاں اللہ کے بندے آباد ہیں ان کو ہماری شناخت کراؤ, رب کی طرف لوٹنے کا حکم دو, ان کو سمجھاؤ, تبلیغ دین کرو, ان کو شرک سے روکو, ان کو جہنم کے راستے سے روکو, ان کو جنت کے متعلق بتاؤ. زوجہ پوچھتی ہیں, اے ابراہیم کس کے سہارے, کس کے حکم پہ چھوڑے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ خاموش ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں تو بچے کا خیال آتا ہے, بچہ روتا ہے. اسماعیل علیہ السلام ننھے گود کے بچے ہیں, بلکتے ہیں. اب ماں اپنی شفقت کے آگے مجبور ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہی ہیں, صفا اور مروہ. آج ہم بھی وہاں دوڑ لگاتے ہیں, لیکن وہ تو بالکل ایک سایہ دار درخت ہے, ایئر کنڈیشن ہے, پکا فرش ہے وہاں پر. پہاڑیاں بھی معدوم ہو گئی ہیں, ان کو چھپا دیا گیا ہے. وہ تقریباً 0.25 کلومیٹر 1 کلومیٹر کا سفر ہے. وہ دوڑ کے طے کرتی ہیں بچے کی محبت میں کہ اس پہاڑی پر چڑھوں اور دیکھوں کوئی آبادی نظر آئے, کوئی قافلہ نظر آئے, جس سے اپنے بچے کے لیے کچھ حاصل کر سکوں. اور اس طرح سے وہ دوڑتی رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بندوبست فرما رہا ہے کہ بچے کے قدموں میں ایک چشمہ جاری ہوتا ہے. وہاں آتی ہیں, پانی جاری اور ساری ہے, پانی بہہ جائے گا, اس کو کہتی ہیں رک زمزم, اس کا نام زمزم پڑ جاتا ہے. اور اس طرح سے وہاں پر زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے جو آج تک جاری اور ساری ہے. اور اس کی کتنی شفا ہے, اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں. دنیا کا بہترین منرل واٹر کہاں سے آ رہا ہے, کتنی اس کی مقدار ہے, ہزاروں سال سے وہ چل رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر, اور ہر سال حاجی قیامت تک آتے رہیں گے اور اس چشمے سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. تو یہ ساری کی ساری آزمائش اور جد و جہد اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو محفوظ کر دیا. اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف یہ صورتیں اور یہ آیات اور موجود ہیں ہمارے سامنے. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں, دعائیں کرتے جاتے ہیں. یہ ساری دعائیں موجود ہیں. موضوع ہمارا مختلف ہے, میں اس کو ایک ہی نقطے پر مرکوز رکھوں گا, اور آخر میں نے کچھ باتیں آج کل کے حوالے سے رکھنی ہیں. اس کے حوالے سے اس کو میں مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں کہ ایک رات آپ خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. میں دیکھتا ہوں اے میرے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو رہے ہیں, بڑھاپے کا سہارا بن رہے ہیں, اور باپ کے کام کاج کرنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, اور ایسا میں نے 3 بار دیکھا ہے. وہ بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار, کوئی چون چرا نہیں, فوراً ہی یہ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. کتنی عجیب بات ہے میرے بھائیو. تھوڑی دیر یہاں پہ رکیے اور سوچئے. ایک باپ جس کو اپنے بچوں کی, اپنے خاص طور پر نرینہ اولاد کے جوان ہونے کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہوگا, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا.
اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے بڑھاپے کے اس سہارے کو ہماری راہ میں قربان کر دو. وہ بغیر کسی چوں چرا کے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی اف اور بٹ نہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں، اللہ سے کوئی فریاد نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی فرار نہیں. فوراً ہی تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں. اور وہ تو جوان ہے نا، ابھی ان کی جوانی کی امنگیں ہیں، مستقبل ہے، بہت کچھ کرنا ہے انہوں نے. وہ بھی کچھ نہیں سوچتے. وہ تو انکار کر سکتے تھے، اے میرے باپ آپ کو کیا ہو گیا، یہ کیسا معاملہ ہے، میرے تو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، میری تو اس دنیا کے اندر ابھی اس میں گم ہو جانے کی عمر ہے، ابھی رنگینیاں چاروں طرف موجود ہیں، میری جوانی ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہ کر گزریے جو آپ سے کہا جا رہا ہے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. کتنا بڑا مقام ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ دونوں باپ بیٹوں کے لیے. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس رات، اس دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو قیامت تک یہ سنت جاری ہو جاتی کہ باپوں کو اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، امتحان مقصود تھا. اور امتحان لینے کے بعد ان کے اعزاز اور مرتبے میں اضافہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو وہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں، اپنی اطاعت کا کتنا بڑا ثبوت دیتے ہیں. وہ ان کی اپنی خواہشات کچھ نہیں رہتی، وہ سمعنا و اطعنا صرف اور صرف اطاعت کا نمونہ بن جاتے ہیں قیامت تک کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تسلیم کرتا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا، بالکل انکار نہیں کیا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، انہوں نے بندگی کا اعلیٰ مقام پایا. میرے بھائیوں، دوستوں، یہ بات ہم نے بہت آسانی کے ساتھ بیان کر دی اور سن لی، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نہیں، اپنی اولاد کو بھی لٹانے کے لیے اور اس کی جان کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جان اسی نے دی ہے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں، اسی لیے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں وہ. اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے انبیاء کا اس کے اندر ذکر موجود ہے، 25 انبیاء کا ذکر اس قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن جتنے پیارے انداز سے، جتنے محبت بھرے انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کسی نبی کا نہیں ہوا. یہ بھی ایک مقام کی بات ہے، یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم بے شک قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے جتنے مسائل ہیں، خریدنے سے لے کے اس کو ذبح کرنے تک، اور پھر اس کے تقسیم کرنے سے لے کے اس کے کھانے پینے تک، کیونکہ حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو، مستحقین کو اور ناداروں کو بھی کھلاؤ. یہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے مسائل بھی ہم جان لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کم از کم سورہ صافات کی ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کو جانچیں اور پرکھیں. خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو قرآن پاک کے اس رکوع کے اندر موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں. آج کی اولاد کیوں نافرمان ہو رہی ہے، کیوں باغی ہو رہی ہے؟ صرف اللہ کے احکامات نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا باپ کسی کو روک نہیں سکتا، تم غلط صحبت اختیار نہ کرو، تم راتوں کو دیر سے باہر نہ جاؤ اور صبح کو دیر تک نہ سو، اور اپنے دوستوں کی جناب تم جو ہے نا وہ اصلاح کرو، تم نمازوں کی پابندی کرو، تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے. یہ روک ٹوک پہلے بھی ممکن نہیں تھی، لیکن حال ہی میں اس مملکت خداداد پاکستان میں جو ظلم ہوا، سینٹ جو ایک بڑا ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، وہاں پہنچنے والے کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فلسفی ہوتے ہیں، وہ ایسا قانون نافذ کرتے ہیں جو خاندانی نظام کو جو گیا گزرا ہے اس وقت،
جس کی بنیادیں ویسی ہی ہل رہی ہیں دنیا کی چکا چون کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، والدین کا ویسے ہی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے، تم ہمیں کیا دو گے، اور ایسے اسکولوں میں پڑھ کر کہ جہاں پر صرف مادی جانور بنایا جاتا ہے، دینی تعلیم جہاں پر نہیں دی جاتی، ان کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ تم پہلے اللہ کے بندے ہو، پہلے مسلمان ہو، بعد میں ڈاکٹر، انجینئر اور زندگی کے کسی شعبے کے اندر نہ تمہاری کوئی ترقی ہوگی اور مقام بنے گا جب تک تم بنیادی طور پر مسلم نہیں بنو گے، شعوری طور پر۔ ایسے بے شمار اسکول ہیں، بلکہ زیادہ تعداد انہی کی ہے، وہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جب اس قانون کا نفاذ ہوگا تو جناب ہمارے سامنے جو مثالیں آتی ہیں مغرب کی، کتنی مثالیں ہیں، اخبارات میں آتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس بات پہ روکا کہ وہ رات کو، دن میں تو گھومتی ہے، رات کو اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر اپنے گھر میں نہیں آئے گی، اس نے پولیس کو کال کر دی۔ کیا پاکستان میں ہم اس طرح کے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان واقعات کو اپنے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ بعد پر اولاد جو ہے وہ والدین کے خلاف تھانہ کچہری اختیار کرے، تھانے میں جائے، شکایات کرے، ویسے ہی بغاوت پر آمادہ ہے دین کی دوری کی وجہ سے، کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی اصلاح کی جائے۔ اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا والدین سے، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کو شعوری طور پر مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ بے شک ان کو قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن سمجھایا نہیں جاتا، قرآن اتارا نہیں جاتا، قرآن پر عمل کرنے کی تلقین نہیں کی جاتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اخلاقیات اور جتنی بھی یہ معاشرتی آداب ہیں ان کے متعلق کوئی چیز نہیں بچاتی۔ کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے جاگنے کے آداب ہیں، بڑوں کی محفل میں، بچوں کی محفل میں گھومنے پھرنے کے، گفتگو کے آداب ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے نابلد بچے جب معاشرے میں یہ سارا کچھ کریں گے تو وہ کیسے ان کے اندر قربانی کا، آزمائش کا کوئی جذبہ پیدا ہوگا؟ جبکہ یہ سب کامیابی کی دلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا نام قیامت تک روشن رہے گا، اور آخرت میں وہ اللہ کے نیک بندوں کے طور پر اٹھائے جائیں گے اور جنت میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ لیکن کیا ہمارے بچے جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھے، بہت مہنگے، بہت بڑے، ہزاروں کی فیس دے کر پڑھاتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایک مسلمان بچہ ہے، اس کے اندر اسلامی اقدار موجود ہیں، اس کے اندر آداب موجود ہیں، اس کو جھوٹ اور سچ کی تمیز معلوم ہے؟ تو اس رکوع کا مطالعہ کیجئے، غور کیجئے، بار بار کیجئے، اجتماعی مطالعہ کیجئے، انفرادی مطالعہ کیجئے، اس کی جو تفاسیر موجود ہیں، مختلف علماء نے، مفسرین نے لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے، جبھی اس قربانی کا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، یہ قربانی تو پہلے بھی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، آپ کی بعثت کے بعد بھی۔ خانہ کعبہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، سالانہ حج بھی ہوتا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، اور اس کا طواف بھی ہوتا تھا، قربانی بھی ہوتی تھی، صرف اور صرف دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ قربانی کا گوشت خانہ کعبہ کے دروازے پہ ڈال دیا جاتا تھا اور اس کا خون خانہ کعبہ کی دروازوں پہ لتھڑ دیا جاتا تھا، یہ قربانی کا تصور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہوار کو باقی رکھا، لیکن اس کی اصلاح فرما دی۔ وہ لوگ مکمل طور پر برہنہ ہو کر، کپڑوں سے آزاد ہو کر، مرد و خواتین جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، طواف بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی بھی ہوتی ہے، اور اس قربانی کے گوشت کا استعمال بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون کی، گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دل کی، اس کیفیت کی ضرورت ہے جس یہ قربانی کرائی جا رہی ہے۔ اور قربانی کرتے ہوئے اگر ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا کوئی عزم نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتے، تو یہ قربانی محض ایک رسم ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، تقوی اور پرہیزگاری کا اضافہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس قربانی کے مقصد سے ناآشنا ہیں،
بالکل لا تعلق ہے ایک رسم کے طور پر. جس طرح اور عبادات، رمضان آیا روزہ رکھ لیے، جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے ویسے ہی رمضان سے باہر آ گئے. رمضان کے بعد اس عظیم الشان تربیتی نظام کو پانے کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی رات اور دن میں، عادات میں، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، برائیوں کے چھٹنے میں، نیکیوں کو اختیار کرنے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے اس عظیم الشان جہاں پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پر قربانی کرنے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد، اچھے سے ڈکار لینے کے بعد، اچھے پکوان کھانے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اس قربانی کے عظیم مشن سے، عظیم مقصد سے لا تعلقی، دوسرے اس قربانی کے لیے جو رزق تھا، جو مال تھا، وہ حلال ذرائع سے حاصل نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح سے، جس طرح سے قربانی کے جانور میں اللہ کو کوئی عیب پسند نہیں، عیب زدہ جانور ذبح کرنے سے قربانی قبول نہیں ہوگی. لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، اس طرح کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، وہ جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ قربانی قبول نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اس بات کا اہتمام کہ قربانی کا جانور حلال رزق سے، حلال مال سے خریدا جائے. وہ مال حلال ہے جس میں رشوت خوری نہ ہو، جس میں سودی لین دین نہ ہو، جو کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا حق مار کر حاصل نہ کیا گیا ہو. بعض تجارت حلال ہے، بعض تجارت حرام ہے. حلال تجارت کے اندر جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کمانا، وہ بھی حلال تو ہوتا ہے لیکن طیب نہیں رہتا. قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، حلالاً طیبہ، دونوں چیزوں کی تاکید کی گئی ہے. حرام تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سودی لین دین حرام ہے، کیا ہم اس سے بچ رہے ہیں؟ اور اس مال سے حج کرنا بھی، قربانی کرنا بھی، روزہ رکھنا بھی، جسم پہ جو لباس حرام مال کا ہوگا اس کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تمام اعمال ہوتے رہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے. آج جو ماحول ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. کوئی شعبہ، کوئی کام، کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو رشوت کے بغیر چلتی ہو. سودی لین دین عام ہے، اللہ سے کھلی بغاوت کا اعلان ہے، شیطان کی پیروکاری ہے، لیکن ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قربانی عظیم الشان طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، حق کی تلاش اور حق کو عام کرنے میں، جس حق کو قبول کیا ہے، جس ہستی سے محبت کی ہے، اس محبت کو دوسروں کے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنا اس میں میرے خاندان کی جان چلی جائے گی. یہی اصل پیغام ہے. اسی کا اہتمام کرنا ہے. اسی شعوری کیفیت کے ساتھ اس عید الاضحیٰ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن پاک ہے. اس کا مطالعہ خود بھی، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، مسلسل ان آیات پہ غور کرنا. خاص طور پر یہ دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 7ویں سپارے کی سورہ انعام کی چند آیات اور سورہ صافات 23ویں سپارے کی چند آیات، جس کے اندر باپ بیٹے کی گفتگو ہے اور اس کے اندر حق کی تلاش ہے. اور انہوں نے جس طرح سے حق کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو لگایا، کھپایا، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود، پورے مکے کی آبادی مخالفت ہے، اکیلے تنہا ہیں، اعلان کرنے کے بعد گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو اذیتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے حق کو قبول کرنے کے بعد بالکل ثابت قدمی دکھائی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے، پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے. تنزل علیہم الملائکہ. آج بھی اس دور کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم حق کو، جس کو قبول کیا ہے، پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں، بغیر کسی مداحنت کے. چاہے اس کی زد ہمارے اپنے اوپر، ہمارے کاروبار پہ، ہمارے خاندان میں پڑتی ہو، یا اور لوگ پریشان ہوتے ہوں، کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہی اصل میں حق کو قبول کرنے کا اصل طریقہ ہے میرے بھائیوں. اس کو لے کے بیٹھ جانا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ پریشان کریں گے، اور جو بت ہم نے اپنی برادری کی رسم و رواج کی صورت میں پال رکھے ہیں،
معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے جن چیزوں کو ہم اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، پردہ نہیں کروائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی نکو بن جائیں گے، ان کے رشتے کیسے آئیں گے؟ یہ اللہ پر کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہر حال میں، یہ حالات مواقف ہیں تو پھر ان کو اختیار کرنا ہے، ورنہ چھوڑ دینا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ادھورا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جیسے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، پورا کا پورا دین اختیار کرو، سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ تمہارا دین کے پابندیوں سے آزاد نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی، اپنی خواہش، کوئی چیز باقی نہیں رہتا۔ یہ ماحول یقیناً مشکل ہے، اپنے ایمان کو بچانا، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو لوگ ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، اپنے کلاس والے ہیں، اپنے دوست رشتہ دار ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، ان سب کو دین کے اصل اصولوں سے واقف کرانا۔ ہم نے دین کو خانوں میں تقسیم کر کے اس سے دوری اختیار کر لی ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم ان صورتوں کو، ان آیات کو، ان رکوعات کو غور سے پڑھا جائے ان دنوں میں۔ ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، یہ بے شک یہ بہت قیمتی ہیں، اس کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا، زیادہ نوافل، زیادہ اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں، روزے رکھنا، یہ بہت قیمتی دن ہے۔ ویسے ہر دن اللہ کا ہے، لیکن اس بارے میں اہتمام کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن وہ ہر وقت سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ ان کچھ ایام، کچھ اوقات خاص طور پر بتائے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے اپنے رب سے بہت زیادہ مانگنا، اپنے لیے، امت کے لیے، خاندان کے لیے، ہمارے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی ہوگی، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہم آخرت اور جنت کی تیاری کی طرف لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔